السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حمد سارا ہے سنبل اور ریحاں، انجم میرے تابا۔ تقریر کی فضا میں لے کر چلتے ہیں اور میں تقریر کے لیے دعوت دیتی ہوں موصوفہ عائشہ بنت حقیقت کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں، اور میں اپنی تمام مائیں اور بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ دیکھو آپ نے اپنا کام آگے پیچھے کیا اور یہاں پر آئے اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اپنے بچوں کی محبت میں، اور آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ کے کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ آپ جب خاموش بیٹھیں گی تبھی آپ کو کچھ حاصل ہوگا، تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ تمام خاموشی سے بیٹھ جائیں، اس سے آپ کا بھی فائدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ نہ سرکار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، کہ نہ سرکار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد سید ابرار کریں گے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کی اس مبارک مجلس کے اندر میری تقریر کا عنوان محبت رسول ہے، اس لیے آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ سب باغور سماعت فرمائیں۔ میری پیاری بہنوں، ہمارا نبی وہ نبی ہے جو کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ اس لیے آپ کے احسانات بھی اس کائنات کے ہر فرد اور ہر قوم پر ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان تو انسان، حیوانوں پر بھی آپ کے بہت سے احسانات ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے حقوق بتلا کر ان کو ظلم اور ستم سے بچایا۔ جب یتیموں کا مال ہڑپا جا رہا تھا آپ نے انہیں تحفظ عطا فرمایا، اور جب بیواؤں سے نفرت کی جاتی تھی اس وقت عورتیں حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور تھیں۔ اس وقت انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، آپ نے اس کو کعبے سے بھی زیادہ محترم قرار دیا۔ اس وقت انسان ذات اور برادریوں میں تقسیم تھا، کوئی اعلیٰ کوئی ادنا۔ آپ نے فرما دیا لا افضل لعربی علی عجمی، سب کے سب یکساں ہیں، نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی عجمی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، وہ پیغمبر جو رو رو کر ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، اسی پر بس نہیں بلکہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، جب آدم صفی اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، جب موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، جب ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، قربان جائے میرے آقا پر اس وقت بھی آپ امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میدان محشر کے اندر بھی میرے رسول ہماری محبت میں بے چینی سے بھاگ دوڑ کر
کر رہے ہوں گے، کبھی میزان عمل پر ہمارے اعمال تلوا رہے ہوں گے، کبھی پل صراط پر کھڑے ہو کر ہمیں پل پار کرا رہے ہوں گے، کبھی حوض کوثر پر کھڑے ہو کر اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ لیکن افسوس صد افسوس، جو پیغمبر ہمارے لیے اتنی شفقت اور محبت کا معاملہ کرے، کیا ہمارے دل میں اس رسول کی محبت نہ ہو؟ کیا ہمارے دل میں اس رسول کی سنتوں کے جذبے نہ ہو؟ لیکن آج ہمیں ان کافروں کی شکلیں پسند ہیں جو مسلمان بچیوں کو اپنے گھروں میں اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب یہ بڑی ہوں گی تو ان کے پیٹوں سے ہمارے بچے جنم لیں گے۔ آج ہمیں ان کافروں کی تہذیب و تمدن پسند ہے جو ہماری مسجدوں اور مکاتبوں کو ویران کر رہی ہیں۔ آج ہمیں ان کافروں کو طور طریقے سے محبت ہے جنہوں نے ہمارے دین میں رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ اللہ سے کوئی محبت نہیں، رسول سے کوئی محبت نہیں۔ یاد رکھو میری بہنوں، ہم چند دنوں کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، مرنے کے بعد غسل دے کر ہمیں بے رحم قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آج جو ہم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، یہی لوگ کل ہمیں اپنے کاندھوں پر لاد کر قبر کے حوالے کرائیں گے۔ یہ ہم سے ہماری قبر کے عذاب کو نہیں ہٹا سکیں گے۔ اے گرمی، دنیا کی گرمیوں کو نہ برداشت کرنے والی میری بہنوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، تم کس طرح قبر کی گرمی کو برداشت کرو گی؟ وہاں کی جلتی ہوئی آگ کو کس طرح برداشت کرو گی؟ دنیا کی سختی نہ سہنے والی، مجھے بتاؤ تو صحیح، کس طرح تم عالم محشر کی سختی کو برداشت کرو گی؟ آج دنیا کے اندر ٹھنڈا پانی پینے والیوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، جب قیامت کے دن جہنم کے اندر ہمیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اللہم حافظنا، جس کو ہم منہ کے قریب لائیں گے تو اوپر نیچے والا ہونٹ سوج کر پیروں تک چلا جائے گا اور اوپر والا ہونٹ سوج کر سر تک چلا جائے گا۔ میری بہنوں، آؤ اس زندگی کو اختیار کرو جس سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ آ جاؤ اس زندگی کو اختیار کر لو کہ جب تمہارا جنازہ اٹھے تو فرشتے تمہارے ساتھ ہوں۔ آؤ اس زندگی کو اختیار کر لو کہ تمہیں دنیا کے اندر معزز بنا دیا جائے اور آخرت میں وہ مقام دیا جائے جس کا تم نے دنیا کے اندر اندازہ نہ کرا ہوگا۔ میری بہنوں، ہم آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں، شکوہ بھی کرتے ہیں کہ خدا را تم اپنے دین پر آ جاؤ، خدا را تم اپنے دین پر آ جاؤ۔ آپ کے دین پر نہ ہونے کی سزا ایک دو نہیں بلکہ اس امت کی کروڑوں بیٹیاں بھگت رہی ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، ان طریقوں کو چھوڑ دو جن کی وجہ سے آج مسلمان عورتیں اور مسلمان بچیاں اس دنیا کے اندر سے ناپاک ہو کر جا رہی ہیں۔ ان طریقوں کو چھوڑ دو جن طریقوں کی وجہ سے ہماری مسجدوں کو مندر بنایا جا رہا ہے، ان طریقوں کو چھوڑ دو جن طریقوں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ٹپک رہی ہے۔ میری بہنوں، آپ تو اللہ کی بندیاں ہیں، آپ یہ کیسے بھول گئی کہ آپ کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے حساب دینا ہے کہ بتا میں نے تجھے زندگی دی وہ کہاں خرچ کی، بتا میں نے تجھے قوت دی وہ کہاں خرچ کی، بتا میں نے تجھے زبان دی وہ کس انداز میں خرچ کی، بتا میں نے تجھے پیر دیے، بتا تو نے انہیں کہاں کہاں استعمال کیا۔ میری بہنوں، اب بھی وقت ہے، اس بزدلی اور بے حیائی کی چادر کو اتار کر پھینک دو اور حیا والی چادر اور عزت والی چادر اوڑھ لو اور اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے یہ ثابت کر دو کہ مٹا سکے ہم کو یہ زمانے میں دم نہیں، کہ مٹا سکے ہم کو یہ زمانے میں دم نہیں، کیونکہ زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں۔ وآخرنا دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔